اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز۔ اوکے دوستو، تو آج میں ایک بہت ہی خطرناک ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس طرح ہوا ہے دوستوں کہ یہ آج سے تقریباً 9 سال یا 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس طرح میری بھانجی مجھے بتا رہی تھی، ان کی ایک کزن ہے، میں بھی اسے جانتی ہوں، دیکھا ہے کئی بار اس کو، تو کہتی ہے کہ اس کا نام جو ہے، اب آپ لوگوں کو پشتو نام بتاؤں گی تو یہ تھوڑا سا بہت زیادہ پشتو نام ہے، یعنی پشتو میں لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ نام جو ہے پشتو میں، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ گلاب یعنی گل سانگا، یہ نام ہے، یعنی گل، ہم ٹھیک ہے وہ تو آپ لوگ بھی جانتے، اردو میں گلاب کو گل، ہم پشتو میں گل کہتے ہیں، اور سانگا جو ہے جس طرح آپ لوگ ایک شاخ کو کہتے ہیں، یعنی ایک شاخ کا گلاب، اس نام کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو یہ نام ہے گلسانگ کا، پشتو میں اچھا مطلب اچھا امپریشن اس سے پڑتا ہے، لیکن اردو میں کچھ عجیب لگتا ہے۔ تو وہ پیاری سی لڑکی تھی، اچھی لڑکی تھی، تو وہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے، وہ بھی اسی طرح نئے گھروں کے معاملات بھی بہت زیادہ ہوتے، کیونکہ وہ اکثر ایسی جگہوں پہ بنے ہوتے ہیں دوستوں کہ یا تو وہاں پہلے قبرستان ہوتا ہے، یا وہ جگہ سنسان ہوتا ہے، تو پھر جب اس پہ گھر بنتا ہے تو جو چیزیں وہاں بسیرا کرتے ہی ان کے لیے، جیسے جنات وغیرہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ گھر تھوڑا بہت بھاری ہوتا ہے پھر تو، اور وہ چیزیں آپ کو تنگ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ ماحول پھر اپنا جو ہے نہیں ملتا، تو ظاہر سی بات ہے انسان پریشان ہوتے ہیں، پھر ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ جب نئے گھر میں گئے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ ہماری جو مطلب چچا تھایا سب کچھ، یعنی ایک علیحدگی ہو گئی سب کی، جس طرح مطلب سپریٹ رہنے لگے، تو ہم سب کو جو گھر ملے ہم سب شفٹ ہوئے، تو اکیلے ظاہر سی بات ہے ایک بھائی نے ایک گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ تو یہ کہتی ہے کہ میری امی جب بھی کسی شادی فنکشن مطلب جو بھی ہوتا ہے، یا کسی کی بیمار پرسی یا کچھ بھی کے لیے جاتی تھی، تو میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی، میرے بھائی کالجز، اور جو بھائی کالجز جاتے تھے وہ وہاں، اور جو بھائی آفیسز جاتے تھے وہ وہاں جاتے تھے، میں اکیلی رہتی تھی۔ یہ مطلب 2 بہنیں ہیں، لیکن ایک ان سے اتنی چھوٹی ہے دوستوں کہ وہ ان کی امی جو وہ ساتھ لے کے جاتی تھی گود میں، یعنی یہ تھوڑی بڑی تھی تو اس کو گھر میں رہنے، یعنی یہ اس وقت 26-27 سال کی اس وقت تھی۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں اکیلی پڑ جاتی تھی، تو مجھے جیسے ہی میں قدم رکھتی تھی، میں چلتی پھرتی تھی، اگر میں واش روم جاتی تھی، کچن جاتی تھی، اوپر چھت پہ جاتی تھی، کسی بھی کمرے میں جاتی تھی صفائی وغیرہ کے لیے، تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، اور مجھے پائلوں کی آواز سنائی دیتی تھی، جیسے چن 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 ٹین ٹڈین۔ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ مطلب پہلے یہ میں سوچتی تھی کہ یہ مطلب باہر سے آ رہی ہے، میں تھوڑا رکتی تھی، تو جب میں رکتی تھی اور کان لگاتی تھی کہ یار کہیں سے آواز آ رہی ہے، تو یقین جانو یہ رک جاتی تھی، یعنی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے میں چلنے لگتی تھی تو چن چن، تو میں نے کئی بار تذکرہ کیا گھر میں کہ میں جب چلتی ہوں تو چن چن کی آواز آتی ہے، اور میں جب رکتی ہوں تو وہ آواز نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ تمہارے دوپٹے میں گھنگرو، اکثر دوپٹے میں وہ پیکو وغیرہ اب بہت زیادہ اس زمانے میں نکلے تھے نئے نئے، تو تمہارے دوپٹے کو کوئی جو ہے گھنگرو وغیرہ ہوگا، یا تمہارے کپڑوں میں گھنگرو وغیرہ، تو اس سے، یا تم نے چوڑیاں یا پائل وغیرہ پہنا ہوگا۔ تو وہ کہتی کہ میں جب بھی مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت میں نے دھیان نہیں دی، لیکن پھر جب ایک مرتبہ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا کہ رات کا ٹائم تھا، تو ویسے یہ لڑکی بہت گھر کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے دوستو، مطلب اس کی امی ینگ ہے، یہ نہیں کہ بوڑھی ہے، لیکن یہ بہت اچھی لڑکی ہے، مطلب گھر کے کاموں میں زیادہ
زیادہ جو ہے انٹرفیئر ہوتی ہے، کیونکہ اسکول میٹرک تک اس نے کی اور کالج میں پھر نہیں گئی، اور پتہ نہیں کس وجہ سے، لیکن ان کے بھائیوں نے اسے اجازت نہیں دی، پرمیشن نہیں ملی آگے، ان سے کہا گیا کہ پرائیویٹ پڑھو، مطلب گھر سے جا کے صرف امتحان میں بیٹھا کرو، ایڈمیشن لیا کرو، باقی کلاسز اٹینڈ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گھر میں ہوتی تھی۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں ہر کام خود کرتی تھی، امی کو بعد میں اٹھاتی تھی، اس طرح رمضان شروع تھا تو میں سحری کے لیے اٹھی۔ اب یہ بھی پاگل تھی، جب مطلب تمہیں پتہ ہے کہ کچھ چن چن کی آوازیں آتی ہے اور پھر جب میں رکتی ہوں تو نہ اٹھا کرو، تو یہ سحری کے ٹائم اٹھی ہے۔ اور سحری ہماری دوستوں، انڈین دوستوں کے لیے جو مطلب زیادہ باخبر نہیں ہے، ہمارے رمضان میں سحری صبح کو نہیں کہتے، اصل میں یہ صبح کا ٹائم ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، اذان ابھی نہیں ہوا ہوتا، اس سے پہلے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جیسی اذان شروع ہوتی ہے ہمارا روزہ وہاں پر سٹاپ، یعنی ہم جو ہے خوراک وغیرہ پانی جو بھی ہے آف، بند، بس پھر کل جو ہے ہم مغرب کے ٹائم ہمارا روزہ کھلتا ہے پھر اس طرح۔ تو یہ کہتی ہے کہ اسی طرح 3 بج رہے تھے رات کو تو میں اٹھی، اور ویسے گاؤں میں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ گاؤں میں ہم لوگ 3 بجے اٹھتے تھے، کیونکہ وہاں اذان جلدی ہوتی تھی، جیسے 4 بجے 3:30 بجے اس طرح، تو لوگ 2 بجے 3 بجے اس طرح اٹھتے تھے، جو زیادہ لوگ ہوتے تھے وہ تو 1:30 بجے اٹھ جاتے تھے۔ تو اور کراچی میں یہ ہے کہ ہم لوگ 4 بجے آرام سے اٹھتے ہیں اور جلدی جلدی، یعنی آدھے گھنٹے میں سب کچھ بن جاتا ہے، سب ہم تو 3-4 فیملیز رہتے ہیں اس بلڈنگ میں، تو سب جو ہے اپنے لیے سب کچھ بنا کے پھر یعنی 4:30-5 تک اذان ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہاں اذان لیٹ ہوتی ہے، وہاں جلدی ہوتی ہے، یہ سورج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سورج کس ٹائم طلوع ہوتا ہے کس ٹائم۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ میں اٹھی سحری کے لیے، تو جیسے میں کچن میں جانے لگی تو اب میں جا رہی ہوں، تو یہ ہوتا ہے دوستوں کہ جب آپ ڈرنے والے ہو تو قدرت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا دماغ معاف ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت آپ کے دماغ نے کام شروع کیا تو انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈراؤنی چیزیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح 4-5 قدم سے میرے ساتھ کوئی چل رہا تھا، لیکن میں بالکل مطلب جیسے اپنی دنیا میں مگن تھی، مجھے احساس نہ، اچانک میں نے دیکھا کہ مجھ سے یعنی آگے ہوا ایک بوڑھا شخص، اور ہم نے کچھ نئی کنسٹرکشن کا کام کیا تھا، کمرے بنائے تھے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اس کے رنگ روغن ابھی باقی تھی، تو وہ ان کمروں میں انٹر ہوا، تو میں وہاں کھڑی ہو گئی، اور میں اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، صرف میں سوچ رہی تھی کہ یہ بوڑھا شخص میرے دادو ہے، یہ کون ہے؟ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ دادو کہاں سے آ گیا، میں بھاگ گئی، میں امی کے کمرے میں بھاگ گئی، اور امی کے دروازے پہ میں نے پیٹنا شروع کیا، یعنی مجھ سے اتنا نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے کمرے میں بھاگوں، میں نے بند دروازے پہ، اور یہ سردیوں کا رمضان تھا، میں نے امی کے دروازے پہ پیٹنا شروع کیا، ویسے بھی سردیاں بہت سنسان ہوتی ہے، لوگ کمروں میں ہوتے ہیں، تو میں اتنی ڈری تھی کہ میں پیچھے نہیں دیکھ، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، باقاعدہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ امی نے دروازہ کھولا، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں لیٹ ہوا ہے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوا ہے، تو امی نے کہا کیا ہوا، تو میں رو پڑی کہ امی کوئی بوڑھا شخص ان کمروں میں تھا، تو میرے سارے بھائی، میرے والد صاحب سب اٹھ گئے اور ان کمروں میں گئے کہ شاید کوئی چور وغیرہ، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن میں نے جو دیکھا تھا وہ تو کافی خطرناک تھا۔ اوبیسلی دوستوں، یہ بہت ایک لڑکی کے لیے، اگر وہ صرف 25-26 سال کی ہے، بہت خطرہ، اور پھر یہ ہوا کہ یہ بے ہوش ہو گئی، اسے ہاسپٹل لے کے گئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ اس کی ہوئی اور یہ آ گئی، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ چور ہوگا، یعنی یہ چونکہ بہت ڈر گئی تھی تو اس کو تھوڑا سا دلاسا دینے کی غرض سے چلو وہ چور تھا، چلو وہ جن تھا، لیکن ایک لڑکی کے ساتھ آدھی رات کو ایسا ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے، چور سے بھی ہم لوگ ڈرتے ہیں اکثر، تو میں خود سے جب میں اکیلے کمرے میں ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں باہر سے شور شروع ہوگا، ہمارے گھر کے سارے لوگ شور کریں گے، تو میں اچانک دروازہ کھولوں گی تو بہت سارے چور آئے ہوں گے، مجھے بھی دیکھیں گے
گے تو میں جلدی دروازہ لاک کروں گی تو وہ لوگ لاک توڑیں گے اندر آئیں گے۔ اسی طرح ڈرامے میرے ذہن میں اکثر بنتے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ یار دوستو چور کو کس نے دیکھا ہے؟ شکر ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن اگر میں نے دیکھا تو میں جن کو بھی دیکھ کے بے ہوش ہو سکتی ہوں، لیکن یہ چور تو کنفرم ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی کیونکہ میں چور سے زیادہ ڈرتی ہوں۔ ان کے پاس تمانچہ ہوتا ہے یار، پسٹل ہوتی ہے، وہ تو ڈائریکٹ مارتے ہیں نا کہ دے دو اگر تمہارے پاس کچھ سونا اور پیسے۔ اور آج کل کس کے پاس اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں، آج کل کس کے پاس پیسے اور سونا وغیرہ ہے؟ تو بس ظاہر سی بات ہے جب ہم انکار کریں گے تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ تو ان چیزوں سے میں بہت ڈرتی ہوں۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ اس لڑکی کے لیے یہ ایک بہت ہی خوفناک ہارر سا واقعہ تھا۔ بھائی یار بھائی، چاہے وہ چور تھا یا جن تھا یا جو بھی تھا، یار آپ کے ساتھ کوئی آدھی رات کو جا رہا ہے اور آپ کو احساس نہیں، اور اچانک جب وہ آپ سے تھوڑا آگے ہو جاتا ہے اور اپنے راستے پر جائے تو پھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ او مائی گاڈ، میں تو بہت ڈرتی ہوں۔ میں نے تو سنا، میں نے کہا یار وہ تو پھر بھی چلی گئی، امی کا دروازہ پیٹنے لگی، میں تو اسی جگہ پہ گر پڑتی کہ میں تو اتنی بہادر نہیں ہوں جتنی بہادری سی میں یہ آپ لوگوں کو سناتی رہتی ہوں، یہ سٹوریز وغیرہ۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں ان چیزوں کو بے تحاشا پسند کرتی ہوں، لیکن بے تحاشا ڈرتی ہوں، یہ بھی میں بتاؤں۔ اور میں تو اپنے سائے سے اکثر ڈرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں کوئی پیچھے آ رہا ہے، ارے سب پاگل، او پاگل یہ تمہارا سایہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو ایک مرتبہ دوستوں میں نے ایک مالا پہنا تھا بچپن میں اس وقت آئی تھنک 9-10 سال کی تھی۔ تو اچانک مجھے ایسا، یہ اس وقت کی بات ہے ٹھیک ہے، کہ میں اس وقت سے مطلب ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتے، میں سارا دن یہ سٹوریز وغیرہ لوگوں سے سنتی تھی۔ پھر تو اچانک میں اب سوتے سوتے مجھے میری آنکھیں کھلی، جیسے میرے کمر پہ کوئی چیز رنگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کیا کیا، اب سب گھر والے جاگ رہے، سب یار باتیں کر رہے، میں بیچ میں سوئی ہوئی تھی، چھوٹی سی تھی تو باتوں باتوں میں سو گئی تھی۔ تو اچانک میرے کو میں نے چیخیں ماری، میری بہنوں نے مجھے پکڑا، ہم 5 بہنیں، کیا ہوا، میں سب سے چھوٹی ہوں ٹھیک ہے، تو سب نے مجھے پکڑا، اور میری جو آنکھیں ہیں نا، میری بہن اب بھی کہتی ہے، جو میری بڑی بہن ہے، کہ یار میں اس وقت اتنی ڈری کہ یہ مر گئی، تمہاری جو آنکھوں میں یہ بلیک بال ہے یہ بالکل پیچھے کی طرف چلا گیا، یعنی جیسے اوپر کی طرف جاتا ہے، بالکل وائٹ وائٹ تمہاری آنکھیں ڈر کی وجہ سے، کیونکہ یار میں سمجھ رہی تھی کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ تو بس پھر میری بہن، ایک بہن کو سمجھ آیا کہ یار یہ کسی چیز سے ڈر رہی ہے، کیونکہ میں چھوٹی تھی، صرف چیخ رہی تھی، تو اس نے ڈائریکٹ وہ جو مالا تھی وہ اس طرح کھینچا کہ یار یہ ہے یہ۔ پھر مجھے تھوڑا ہوش آیا کہ چلو یہ مالا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ میں اتنی ڈرتی ہوں، تو ڈرپوک قسم کی لڑکی ہوں میں۔ تو پھر وہ لڑکی ڈر گئی، اچھا باتوں میں کہاں ہم پہنچے، اور وہ جو تھی نا، وہ ہاسپٹل سے وہ لوگ آ گئی، تو پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے، یہ تھوڑی سنبھل گئی، یہ ابھی ختم نہیں ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتی ہے کہ ایک دن امی کو دن کے ٹائم جانا پڑا کسی فنکشن میں، تو اس نے مجھے کہا کہ گلسانگا اگر تم نہیں ڈرتی تو میں جلدی آؤں گی، یعنی شام ہونے سے پہلے، تو یار دن کو کون ڈرتا ہے، تو اس نے کہا مما جاؤ، میں نہیں ڈرتی، ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، بس میں تھوڑی ڈری تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی امی اس جو بھی تھا، فنکشن تھا یا شادی تھی یا کسی کی خیر خیریت کے لیے وہ گئی تھی، تو یہ چلی گئی۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں اسی طرح میری ایک روٹین ہوتی تھی کہ میں اپنے صحن میں ٹہلتی رہتی تھی بہت زیادہ، تو میں ٹہلنے لگی، ٹہلتے مجھے بھوک لگی، تو جیسے ہی میں کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے آواز آ رہی تھی کچن سے کسی کے روٹیاں پکانے کے، اور ساتھ میں جیسے اس نے چوڑیاں پہنا ہو، اور وہ شنگ شنگ اور ٹپ ٹپ، یعنی ایک طرف روٹی کی آواز تھی، ٹپا 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 ٹپا، شنگ شنگ، یعنی ٹپ ٹپ کے ساتھ، اب میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے کہ وہ بھی شنگ شنگ کی آواز نکالے اور میں ٹپ ٹپ کی۔ تو میں اور میں جا رہی تھی باقاعدہ، یعنی میں کچن کے کافی قریب گئی تھی، اچانک میں رکی، کیونکہ اس وقت جب یہ آواز تو بہت پہلے سے شروع تھی، لیکن مجھے راستے کی بیچ میں احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے کچن سے آ رہا ہے یہ آواز، پہلے میں سمجھی بس باہر کچھ ہوگا، تو
وہ کہتے میں رکی اور میں ڈائریکٹ اس وقت جب میں پہنچی جس جگہ پہ وہاں سیڑھیاں تھی، میں سیڑھیوں پہ اوپر چلی گئی چھت پہ، اور چھت سے پھر ہماری چھت سے ہماری دوسرے چچا کے گھر کے اندر سیڑھیاں تھی، تو میں اس پہ نیچے گئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ان سب کو پتا تھا کہ یہ 2-3 بار ڈر چکی ہے، بے ہوش ہو چکی ہے، تو میں نے کہا میں ڈری ہوں، تو انہوں نے کہا آ جاؤ، تو میں ان کے ساتھ دوبارہ آنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میری 2-3 کزنیں میرے ساتھ ہو کے ہم لوگ آئے، پھر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک حیرانی کی بات کہ جو توا تھا وہ گرم تھا۔ ہم لوگ کچن میں آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے لیے جو بھی پکانا چاہتے ہو پکاؤ، ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں نے جیسے ہی توے کو ہاتھ لگایا میرا ہاتھ جل گیا۔ وہاں کسی نے کچھ پکایا تھا، تو انہوں نے کہا یار تم نے پکایا ہوگا، میں نے کہا نہیں، یہ ابھی جو ہے کسی نے پکایا ہے، میں نے کب پکایا ہے؟ تو اچھا، اب ایک اور بات، یہ بھی واقعہ ختم ہو گیا، اب یہ واقعہ دوبارہ اسی لڑکی کا میں اس سٹوری میں کہہ رہی ہوں کہ ایک مرتبہ ہم سب ان کے گھر گئے تھے، تو اس کے ہاتھ پہ بہت زیادہ، یعنی ایک ہاتھ پہ بہت عجیب طریقے سے مہندی لگی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کا بالکل صاف تھا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہائے گلسانگا، تم نے یہ کس قسم کی، مطلب بہت پیارا کلر ہوا ہے تمہاری مہندی کا، لیکن تھوڑا عجیب سا لگایا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو۔ اس کی امی نے کہا کہ یہ اس نے نہیں لگایا، یہ رات کو سوئی، صبح اٹھی تو اس کے ہاتھ پہ مہندی لگی تھی۔ پھر ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ ایسا اس کے ساتھ، مطلب 2-3 بار یہ بچی ڈر گئی ہے، اب اکثر اس کے ہاتھ پہ جب یہ اٹھتی ہے تو مہندی بالکل تیز کلر جیسے ہم لوگ لگاتے ہیں رات کو اور صبح اٹھتے ہیں تو اچھا سا پیارا کلر نکلا ہوتا ہے۔ تو اس مولوی نے کہا کہ مطلب یہ ڈری ہے تو جنات کا تھوڑا بہت گھر میں آپ لوگوں کے ہے اثرات، تو یہ ہے کہ وہ بچی پہ فدا ہوئے ہیں، یعنی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب جنات کو کوئی انسان پسند آتا ہے، تو جب جناتوں میں بھی شادی ہوتی ہوگی، تو جب ان کے ہاں کوئی فنکشن شادی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے ہاتھوں پر بھی یہ لوگ مہندی لگاتے ہیں انسانوں میں جو انہیں اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ اتنی خاص بات نہیں ہے۔ او مائی گاڈ، میرا تو لگے گا تو صبح مجھے نہیں لگتا کہ میں اس ہاتھ کو چھوڑوں، وہ تو میں کاٹ کے ادھر پھینک دوں گی۔ تو ہم لوگ کافی حیران تھے یار، اور اچھی تھی نا یار، اچھے واقعات تھے، بہت ہارر سے تھے۔ مجھے اچھا لگا جب میں نے یہ سنے۔ یہ مہندی والا تو مجھے بہت پہلے سے پتا تھا جب ہم لوگ ان سے ملتے تھے ان دنوں کی بات، لیکن یہ 2-3 مجھے ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی واقعات پیش آئے تھے۔ اب اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ سعودی عربیہ میں ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ مطلب اب یار ملاقاتیں نہیں ہوتی، اب اتنی فرصتیں کہاں ہے بھئی کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملے یا فون کرے ان کی خیر خیریت پوچھے۔ تو اب وہ اس طرح مطلب ہم سے کانٹیکٹ میں بالکل نہیں ہوتی، اور جو میری بھانجی ہے اس کی کزن ہے، میری کزن نہیں ہے، تو میں اسی وجہ سے اسے جانتی ہوں۔ تو پتہ نہیں میری بھانجی بھی کہتی ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی اتنی مطلب نہیں ہے، کوئی فون وون کا رابطہ نہیں، البتہ ایک فیملی میں رہتے، ایک خاندان کے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اتنے بچے ہیں، اتنے 2 بیٹے بیٹیاں، اس طرح ہمیں بھی کبھی کبھار ان کا پتہ چل جاتا ہے دوسروں کے مطلب زبانی۔ تو یہ تھی سٹوری آج کی، اور اب اس کے بعد جو سٹوری سنانے والی ہوں وہ اسی گھر کی ہے، اس لڑکی کے بھائی کی، یعنی یہ گھر تھا ہی وانٹیڈ۔ ارے بھائی یہ گھر تھا ہی وانٹیڈ، اب پتہ چلا۔ تو دوسرا واقعہ بھی اسی گھر سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ اگر ٹائم ملا تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر ٹائم نہیں ملا تو پھر معذرت، پھر کل جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کل میں نے ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی کہ آپ لوگوں نے بالکل ویو اس پہ نہیں ہے، یعنی صرف 8-9 لوگوں نے اس سٹوری کو دیکھا ہوا ہے، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہارر ہے۔ تو نام تو مجھ سے بھولا ہے، مطلب کہ وہ پتہ نہیں کیا نام میں نے اس کو دیا ہے، لیکن کل میں نے اپلوڈ کی تھی، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیں، اور میں پوسٹ کروں گی آپ لوگوں کو اس کا نام۔ اور دوسری بات دوستو، کیا کہنا تھا مجھے، ہاں سردی بہت زیادہ ہے تو پاکستان میں آج کل، اور گاؤں میں تو ہے ہی لیکن کراچی میں بھی پڑی ہے ابھی
بہت زیادہ. ابھی میں نے چادر پہنا ہے بیٹی, پنکھا بھی لگایا ہے, واہ بھائی واہ, سردی میں پنکھا لگایا ہے اور میں نے چادر اوڑھا ہے. اور چلو ایک بات بتاتی ہوں, اس طرح میں کچھ چینلز ایسے مطلب دیکھتی رہتی ہوں جو ہارر سٹوریز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اصل میں دیکھتی نہیں ہوں, لیکن یہ ایک یوٹیوب کا رول ہے کہ جب آپ جس چیز کو زیادہ مطلب جس چیز سے آپ ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو تو اسی چیز سے جو باقی چینلز ہیں ریلیٹڈ وہ آپ کو فار یو میں آتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو. یوٹیوب آپ کو مطلب بار بار ریکمنڈ کرتا ہے کہ اس کو بھی دیکھے, آپ کی طرح ویڈیوز بناتے, آپ ان سے کچھ سیکھیں یا اس طرح آپ ان سے رائے لیں. یہ تو یہ ہارر سٹوری ود عدنان اور ہارر سٹوریز ود شاذین بہت اچھی چینلز ہے. میں اکثر ان کی سٹوریز زیادہ تو نہیں دیکھتی, لیکن مہینے میں 2 مہینے میں ایک ٹچ دیتی ہوں ان کے سٹوریز کو. اور ایک ہے ون ہاور ہارر سٹوری ون, یعنی 1 گھنٹے کی ہارر سٹوری, وہ بھی بہت زبردست ہے. مجھے اس کا نام نہیں آتا, کبھی غور سے نہیں دیکھا, لیکن سٹوری زبردست بناتا ہے. 1 گھنٹے کی سٹوری اس کی ہوتی ہے اور امیجنیشن اس کی اچھی ہے کہ بھئی چائے پیو, وہ بھی بہت زیادہ چائے پیتا ہے. اور ہارر سٹوریز دیکھتے رہو, سردیوں میں مزہ آتا ہے ہارر سٹوریز کا. ویسے مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے, تو اس لیے آج کے لیے یہ کافی, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.